ترنیمۃ للصبی فی المساء، ترنیمہ کا معنی پیچھے بتایا تھا، لوری دینا، مضاف ہے اور مضاف الیہ ہے، ام کی جمع امہات، ماں کی لوری للصبی بچے کو، فی المساء شام کے وقت، شام کے وقت بچے کو ماں کی لوری۔ ان الفراش الناعمہ فیہ تنام دائمہ، فراش کا معنی بستر بچھونا، نائم کا معنی نرم، ان الفراش الناعمہ بے شک نرم بستر، تنام فیہ دائمہ، نامہ یا ناموں کا معنی سونا، بے شک نرم بستر، تنامو سوتے ہو، فیہ اس میں، یعنی شک نرم بستر کے اندر تم ہمیشہ سوتے ہو، نرم بستر کے اندر تم ہمیشہ سوتے ہو۔ نم یا حبیبی سالمہ، یہ نامہ یا نامو، سمع اسمعو سے خافہ یا خافو ہے، تو نظمہ ینومو تھا، تنومو واقع تاریخ اس سے پہلے حرف سے ساکن نقل حرکت کیا، فتح کے بعد پڑا عرف کیا، تنامو ہو گیا، تنامو سے امر بنائے گئے تو علامت مضارع گرا دیا، سمجھ رہے ہو؟ تو کیا بچا؟ نامو بچا، امر جازم ہوتا، لام کلمہ ساکن کیا تو عین اور لام دونوں ساکن ہو گئے، حرف علت الف گر گیا، نم ہو گیا، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نم یا حبیبی سالمہ، حبیب کی جمع احبہ اور احباء، جیسے طبیب کی اطباء اطبہ، اے میرے پیارے سلامتی کے ساتھ خیریت کے ساتھ سو جاؤ۔ نم آمنن نن آمنن، امن کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ سو جاؤ، امن و سکون کے ساتھ سو جاؤ۔ راہن نہار و تجب، راہ یروح روحن، راہ یروح روحن، دن راہ کا معنی جانا ہوتا ہے، چلا جانا، گزر جانا، دن چلا گیا، دن گزر گیا، دن چلا گیا یعنی دن اصل معنی راہ کا جانا ہوتا ہے، تو دن چلا گیا یعنی دن گزر گیا، دن ختم ہو گیا۔ وہ تجب معه العناء والتعب، احتجبہ افتعال میں گیا، احتجبہ کا معنی پردے میں ہو جانا، پوشیدہ ہو جانا، چھپ جانا، معه اے مع النہار، اور دن کے ساتھ، عناء کا معنی مشقت، کیا ہے عناء کا معنی؟ ہاں تکان، تکلیف، تھکاوٹ یہ سب ہوتا ہے، اور تعب معنی وہی تھکن کے، دن گزر گیا اور دن کے ساتھ مشقت اور تھکن چھپ گئی، آدمی دن میں کام کرتا ہے تو مشقت اٹھاتا ہے، تھک جاتا ہے، اور دن کے ساتھ مشقت اور تکان چھپ گئی۔ واللیل بالامن اقترب، واللیل باللیل کی جمع لیالی، اور اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، افتعال سے بھی ہے قریب ہونا، اور رات امن کے قریب ہو گئی، رات کس کے قریب ہو گئی؟ اللہ نے رات کو اس لیے بنایا ہے لتسکنوا، تاکہ اس میں تم سکون حاصل کرو، آدمی رات میں سناٹے میں سکون کی نیند سوتا ہے، رات امن کے قریب ہو گئی، نم آمنن نم آمنا، تم خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ سو جاؤ۔ باتت عصافیر الغرب فی حفظ مولانا السمد، باتت بے یہ تے مادہ بیت، جیسے بے یہ بیع، تو باعا تھا ایسے باتا، بایاتت تھا، باتت کیا تھا؟ تو یا متعارف اس سے پہلے فتح، باتت واحد مؤنث واحد، باتت رات گزارا، بیتوتت کا معنی رات گزارا، کس نے؟ عصفور کی جمع عصافیر گوریاں، عصافیر الغرب چہچہانے والی گوریوں نے رات گزارا، گوریاں چہچہاتی ہیں نا، تو چہچہانے والی گوریوں نے رات گزارا، فی حفظ مولانا الصمد، خدائے صمد ہمارے مولا صمد کی حفاظت میں، صمد سے مراد اللہ کی ذات، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صمد صرف اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔
اس کی صفت خاصہ ہے۔ چہچہانے والی گوریوں نے رات گزارا ہمارے مولا سمد یعنی اللہ عز و جل کی حفاظت میں۔ من لیسا یغفل عن احد، یہ من صفت ہے، کون سمد؟ من لیسا یغفل عن احد، جو کسی سے غافل نہیں رہتا ہے۔ ان اللہ لیسا بغافل عما تعملون، جو کسی سے غافل، غفلا یغفل پہلے مضارع ہے۔ نمفی حماہ آمنہ، حما کا معنی بھی حفاظت کے ہوتا ہے۔ حما کا اصل معنی ہوتا ہے میم یہ حمایون ہے، حمایون یا متعارف تو سے پہلے تعریف کر دیا۔ حما ہو گیا، حما جس کی حمایت کی جائے، جس کی حفاظت کی جائے، اس کو چراگاہ کو بھی بولتے ہیں۔ چراگاہ کو حما اس لیے کہتے ہیں کہ چراگاہ کی بھی آدمی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کہ چاہے جو چر لے جائے۔ تو نمفی حماہ آمنہ، اس خدائے صمد کی حفاظت میں، اس کی حمایت میں تم امن کے ساتھ، چین کے ساتھ سو۔ امن کا معنی چین و سکون کے ساتھ سو۔ نم آمنا حتی السحر، سحر تک، کس تک؟ سحر تک۔ اس میں کسی نے جادو بھی لکھ دیا ہے۔ سحر کا معنی ہے تو سحر کا معنی قرآن پہ اسحار کا لفظ ہے، اسحارہم یستغفرون، تو سحر کا معنی وہی وقت سحر، رات کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے، وہی فجر صادق، صبح صادق شبح جب طلوع ہوتی ہے تو اس وقت سب کو بیدار ہونا چاہیے۔ وہ کہہ رہا ہے سحر تک، رات کے پچھلے حصے تک، فجر صادق شرعی تک چین کے ساتھ تم سو۔ من کل غیم او قدر، یہ دائم دامہ دیم و دائمن کا معنی ہوتا ہے ظلم کے، اور قدیر اسے سے مقدر بنا ہے، گدلا کرنا، آلودہ کرنا، مٹیالہ کرنا، تو یہ آمنن سے اس کا تعلق ہے من کل غیم، ہر ظلم و ستم، ہر ظلم و ستم یا آلائش و پراگندگی سے، آلائش و پراگندگی سے بے خوف ہو کر، آمنن کا معنی ہر ظلم و ستم اور آلائش و پراگندگی سے بے خوف ہو کر کے سحر تک تم سو، ہے نا، ہر ظلم اور پراگندگی سے بے خوف ہو کر کے سحر تک تم سو۔ نم فی حما بار البشر، نم فی حما آمنہ، حما کا معنی پھر وہی حفاظت، اور باری کا معنی خالق، بیر حمزہ مادہ برأن نسمہ، جان کو پیدا کرنا۔ اللہ کی صفت باری ہے اس لیے کہ وہ جان کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو بار البشر کا مطلب مخلوق کو پیدا کرنے والے رب کے حمایت میں تم سو۔ نمفی حما آمنن، اس کی حمایت میں تم چین کے ساتھ، امن کے ساتھ یا بے خوف ہو کر سو، سب اس کا معنی ہوتا ہے۔